إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 60 نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 5 آخری آیت سے پہلی والی آیت کریمہ اس کی تفسیر ہوگی، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کا ایک حصہ آج میں بیان کروں گا، اور اس آیت کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آنے والی نشست میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بات اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس عظیم سورت کے اختتام میں بیان فرمائی۔ آپ غور کیجئے، اس سورے کا جو آغاز ہے، اللہ رب العالمین نے قیامت کبریٰ کے ذکر سے فرمایا کہ جب قیامت واقع ہوگی، قیامت کبریٰ، یا آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین کسی اور زمین میں بدل جائے گی، اور یہ پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی، زمین کی حالت کیا ہوگی، اور دنیا کے پورے انسان 3 گروہ میں منقسم ہو جائیں گے۔ ان میں سے 2 اہل ایمان کے، ایک مقربین کا، ایک اصحاب الیمین کا گروہ، ایک تیسرا کفار اور منافقین، سبھی کفار کا گروہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر المقربین کو کیا نعمتیں ملیں گی، اصحاب الیمین کو کن نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور یہ جو اصحاب المشأمہ یعنی کفار ہیں ان کو کس طرح کی سزائیں دی جائیں گی، اس کا اللہ نے اس سورے میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورے میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، تخلیق کے بعد انسان کے ضروریات زندگی کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہی تو خالق ہے تمہارا، یہی تو تمہارا معبود برحق ہے، تو اسی نے قرآن نازل کیا ہے، پھر کس بنیاد پر اس کی تکذیب کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، زندگی پر تکذیب کرتے رہے، اور کچھ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو تب کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے اس منظر کو اس سورے کے اختتام میں بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر المقربین کی موت آتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی، اصحاب الیمین کی موت آتی ہے کیا صورتحال ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ جو کفار ہیں ان کی موت آتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یعنی ان ھذا یہ اس صورتحال سے متعلق، یعنی جب مقربین کی موت آتی ہے، اصحاب الیمین کی موت آتی ہے، کفار کی موت آتی ہے، تو یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی کہ ان تینوں کی موت کے وقت کیا کیا مناظر ہوں گے، کیا کیا برتاؤ ان کے ساتھ، کس طرح کا برتاؤ ہوگا ان کے ساتھ، کہا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب بالکل اٹل ہے، سچ ہے، حق ہے، ثابت شدہ بات ہے، ایسے ہی ہو کر کے رہے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، حق الیقین یہ جو عبارت ہے، میں اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں کروں گا، لیکن اس میں مبالغہ کے معنی آتا ہے، ایک ایسی عبارت ہے اس میں بہت ہی مبالغہ ہے اس میں۔ بہرحال یہاں مجھے ایک اہم بات یہ بھی بتانی ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محمد الطاہر ابن عاشور رحمہ اللہ 1973 میں انتقال ہوا ان کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو قابل غور ہے، خاص کر جو مفسرین قرآن کی تفسیر کرتے وقت اس بات کا لحاظ کرتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے ضرور، لیکن قرآن مجید عربی زبان میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے اسالیب ہیں، اس کا اپنا انداز ہے۔ قرآن مجید کے اسالیب عربی زبان کے اسالیب سے بہت معیاری ہیں، بہت جدا ہیں، بہت اونچے ہیں، معنی خیز ہیں، قابل غور ہیں۔ ایسے میں جو اسالیب کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس اسلوب کو اختیار کیا، اس میں کیا اسلوب ہے، یہ کون سا اسلوب ہے، جیسے مثلا آپ دیکھو، یعنی قدیم علماء میں سے
قاضی ابن عطیہ ہیں، اور پھر جو ہے ابو القاسم الزمخشری ہیں. انہی کے ابو القاسم الزمخشری سے تھوڑا سا متنبع رہے ہیں کیونکہ وہ خالص معتزلی ہیں. لیکن اسی طرح سے علامہ آلوسی ہیں، ابو الثناء الآلوسی روح المعانی میں، اور اسی طرح سے البحر المحیط ابن حیان ہیں، اور ہمارے قریب کے علماء میں سے خاص کر ابن عاشور کا جو میں نے نام لیا، ان سے پہلے ابن جزئی ہیں، ابن جزئی نے محمد الجزری صاحب التسہیل وہ ہیں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ قرآن مجید کی اسالیب اور اس پر بہت زور دیتے ہیں، بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں. دیگر اصحاب علم، دیگر مفسرین بھی کرتے ہیں لیکن بہت کم، لیکن جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ بکثرت بہت کرتے ہیں. یہاں پر جو ابن عاشور نے ایک بات کہی جسے مجھے آپ کو سمجھانا ہے. ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ ان ھذا لہو حق الیقین، کہا کہ تذییل، یہ لفظ غور بالغور ہے، کہا کہ تذییل لجمیع مشتملت علیہ السورہ، کہ یہ جو آیت کریمہ ہے ان ھذا لہو حق الیقین، یہ پوری صورت کے لیے تذییل ہے. ذیل یذیل تذییلا، اس لفظ کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھے گا، لکھ لیجئے اس بات کو آپ. انہوں نے ابن عاشور نے کہا کہ تذییل لجمیع مشتملت علیہ السورہ، کہ یہ جو پوری صورت ہے، پوری صورت میں جو معنی بیان کیا گیا ہے من المعانی المثبتہ، جو بھی اس صورت کے اندر اللہ نے جس بات کو کہا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یعنی اذا وقعت الواقعہ سے لے کر کے اس سے پہلی والی آیت کریمہ تک جو باتیں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری باتوں کے لیے یہ آیت کریمہ تذییل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ جو تذییل کا جو لفظ ہے یہ علم البلاغہ میں ایک بہت ہی معروف لفظ ہے. علم البلاغہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اس کی 3 اقسام جو اہل علم بیان کرتے ہیں، ایک علم البیان، ایک علم المعانی، ایک علم البدیع. تو اس میں علم المعانی میں آپ نے الاتناب پڑھا ہوگا. الاتناب میں کیا ہوتا ہے معاملہ، میں اس کو ہلکے پھلکے انداز میں سمجھا دیتا ہوں، ہمارا موضوع نہیں ہے، یعنی بات کو کچھ طول دینا لیکن ایک فائدے کے ساتھ. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ طول جو ہے یعنی ملل اور ملل کا باعث بن جائے گا، یعنی وہ بس طول ہو جائے گا، اس میں بس طول آپ نے بات کو لمبا کر کے پیش کر دیا ہے، لیکن ایک خاص فائدہ مقصود ہوتا ہے وہاں پر. تو اتناب جو بیان کیا جاتا ہے، اتناب کی جو اس سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے، اسی ضمن میں التذییل کی بات آتی ہے. التذییل کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں ذیل کا کیا معنی ہے؟ ذیل کا معنی آتا ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ما اسفل الشیء، جو چیز نیچے آئے، جو چیز پیچھے سے آئے، نیچے سے آئے، یہ معنی اس کو. جیسے ہم کہتے ہیں ذیل الثوب والازار، ذیل الثوب والازار کیا مطلب ہے؟ یعنی ما جر من اذا اسبل، ما جر الثوب اذا اسبل، جب کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے آ جاتا ہے اور وہ بالکل کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے یعنی ذیل ان کا لفظ. تو ذیل کے معنی آتے ہیں، تذییل کے معنی آتے ہیں ما آخر الشیء، جو بھی چیز آخر میں آئے، اختتام میں آئے. یہ میں کوئی کتابی عبارتیں نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو بس جو ہے ایک عربی زبان میں وہ الفاظ بتا دے رہا ہوں اور کچھ نہیں، ورنہ کتابی عبارتیں نہیں ہیں یہ. تو التذییل جب کہتے ہیں علم البلاغہ میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جعلک الشیء، یعنی آپ کا ایک بات کو آخر میں بیان کرنا تاکہ کسی بات کے تتمے کے لیے، کسی بات کو یعنی خلاصے کے طور پر پیش کرنے کے لیے. سمجھ میں آگے بات آپ کو؟ یعنی جعلک الشیء للشیء الآخر، ایک چیز کو دوسری چیز کے تتمے کے طور پر بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں التذییل. یعنی ان یؤتی بعد الجملۃ الاولی بجملۃ اخری، یہ ایک بات ہے، ایک جملہ آپ نے بیان کر دیا، ایک بات آپ نے بیان کر دی، اسی بات کو آپ دوسرے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. جیسے ہم آدھا گھنٹہ کسی سے خطاب کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں نا خلاصہ کلام کیا ہے میرا، 2 لفظوں میں سن لیجئے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یعنی ہوتا کیا ہے، جب بہت سارا مجمع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے مطلب طرح طرح کے اسلوب سے انہیں سمجھاتے ہیں. کبھی ایک آدھے گھنٹے کے آپ تقریر کرتے ہیں، کسی صاحب کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک شعر پیش کر دیتے ہیں، اچھا یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ. ایک محاورہ پیش کر دیتے ہیں، اچھا یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ. سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ تو گویا کہ تذییل اسی کا نام ہے.
تو یہ پوری صورت اللہ نے بیان کی تو کہا کہ ان ھذا لہو حق الیقین. تو ابن عاشور نے کہا کہ یہ تذیل ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہا کہ تذیل لجمیع ما اشتملت علیہ السورہ، پوری صورت من المعانی المثبتہ، اس صورت میں جن حقائق کو اللہ نے بیان کیا ہے ان سارے حقائق کی تذیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. کہا کہ ان ھذا لہو حق الیقین. میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے. میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو. یہ جو تذیل کی جو بات آتی ہے قرآن مجید میں، کبھی جملہ جو بیان کیا جاتا ہے اسی کا مؤکد آتا ہے. مؤکدات ہیں یہ سب، یعنی مؤکد بنا کے پیش کیا جاتا ہے بات کو. اور کبھی کبھار مفہومی انداز میں، یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے اسی کو دوسرے مفہوم میں بیان کر دیا جاتا ہے، اسی کی تاکید کے طور پر. اس کو کہتے ہیں تذیل. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک بات بیان کر دی جاتی ہے اس کے بعد ایک ایسا جملہ لایا جاتا ہے، اس جملے کو اس کے جوڑ کے بھی بیان کریں گے تب بھی بات واضح ہو جائے گی. نہیں جوڑ کے بیان کریں گے وہ الگ سے ایک محاورہ بھی ہوگا، الگ سے ایک بات بھی ہوگی، الگ سے ایک اصول بھی ہوگا، اور جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی وہ تذیل کا بھی کام کرے گا اسی کے خلاصے کے طور پر. مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا یہ پہلی والی آیت کریمہ کی تذیل ہے. ایک خلاصے کے طور پر اصول بیان کیا گیا. ان الباطل کان زہوقا، مؤکد طور پر بات واضح ہوئی آپ کو. ایک اور مثال، مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ التوبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بات آ گئی نا، بان لهم الجنہ ہو گئی نا بات. یقاتلون فی سبیل اللہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اسی کی تفسیر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. پھر وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. یعنی بات پہلے آ چکی ہے، اسی کی تذیل ہے یہ. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم كما سئل موسیٰ من قبل. جس طرح سے لوگ موسیٰ کو پوچھ کر کے تکلیف دیتے تھے، بیجا سوالات کر کے، کیا تم محمد کو بھی ایسے سوالات کر کے تکلیف دیتے ہو؟ بات تو ہو چکی ہے نا. اب اسی بات کو دوسرے انداز میں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو اپنے ایمان کو کفر سے بدل دے گا تو گویا کہ وہ غلط راستہ اختیار کیا ہے، راہ حق سے گم شدہ ہے، وہ نکل چکا ہے. وہ بات واضح ہوئی آپ کو. تو گویا کہ پہلی بات کی یہ کیا ہو چکی ہے، وہ تذیل. اسی بات کو دوسرے انداز میں پیش کیا گیا ہے. مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. بات ہو گئی مکمل طور پر وما ابرئ نفسی. الان حس الحق جب کہا امراۃ العزیز نے، اسی نے یہ بھی کہا کہ وما ابرئ نفسی، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتی ہوں. لیکن کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اپنے آپ میں ایک اصول بھی ہے اور اس بات کی تذیل بھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے محمد ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو خلد نہیں دیا کہ ہمیشہ زندہ رہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی تھے سب مر چکے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت یہ اپنے آپ میں ایک اصول بھی ہے، ایک محاورہ اس معنی میں جو اردو کا نہیں، اردو کا محاورہ نہیں، ایک قول ہے اپنے آپ میں، ایک اصول ہے اپنے آپ میں، لیکن پچھلی بات کے لیے مستقل ایک تذیل بھی ہے. سمجھ میں آگے بات آپ لوگوں کو؟ یعنی متعدد مثالیں ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی. آپ سورۃ السبا میں دیکھ لیجئے، میں نے وہاں پر بھی بیان کیا تھا سورۃ سبا کی تفسیر میں، اور جو ہے سورۃ الفاطر میں بھی. یعنی اب جو ہے آیتیں تو بہت یاد آ رہی ہیں مجھے، لیکن سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہیں. اس کو کہتے ہیں التذیل. میں نے جو اس کا معنی، لغوی معنی، اصطلاحی معنی بتایا ہے، میں نے اپنی طرف سے جو سمجھا تھا وہ بتایا ہوں. میں کوئی کتابی عبارت نہیں ہے، تاکہ آپ کتابی عبارت دیکھ کر کے لکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ابن عاشور نے جو بات کہی یہ سب بڑی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو حل کرنا چاہیے. کہا کہ تذیل لجمیع ما اشتملت علیہ السورہ. پھر ایک 10-12 سطروں کے بعد انہوں نے ایک اور بات لکھ دی اور انہوں نے کہا کہ وَهَذَا التَّذْيِيلُ اشتمل علی 4 مؤکدات. کہ یہ جو تذیل ہے اللہ تعالیٰ نے 4 مؤکدات سے اس کو بیان کیا، 4 مؤکدات سے. ان ھذا لہو حق الیقین. کہا کہ ان ایک مؤکد ہے، لہو میں لام جو ہے نا، لام الابتداء تاکید کے لیے، ہوا ضمیر فصل تاکید کے لیے، حق الیقین حق کا جو معنی ہے یقین کا بھی وہی معنی ہے، لیکن الحق الیقین ہے اصل میں، وہ نعت منعوت، لیکن گویا کہ اسے مضاف الیہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. یعنی صفت کو موصوف کی طرف اضافہ کیا گیا ہے.
المسجد الکبیر بولتے ہیں نا، یا مسجد الکبیر، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس بات کا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ المسجد الکبیر بولیں گے یا مسجد الکبیری بولیں گے؟ گویا کہ آپ جو ہے نعت ہی کو منعوت کی طرف اضافت دے رہے ہیں آپ. تو یہ ایک اسلوب ہے عربی زبان کا جسے میں انشاءاللہ مستقل آنے والی نشست میں واضح کروں گا. تو حق الیقین، تو گویا کہ یہ جو تعبیر ہے یہ خود ایک تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے اس کے اندر. تو گویا کہ ابن عاشور نے کہا یہ جو تذییل ہے یہ 4 مؤکدات کی روشنی میں ہمارے پاس آ رہی ہے جو پچھلی ساری صورت کے لیے، ساری باتوں کے لیے یہ ایک آیت کریمہ تذییل کا کام کر رہی ہے. سبحان اللہ، کوئی خلاصہ ایک کلام جیسے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی گویا کہ آپ نے ساری باتیں سمجھ لی نا، ایک لفظ میں بولو، کہا کہ ان ھذا لہو حق الیقین. ابھی بات واضح ہوئی آپ کو یہ چیز؟ تو یہ ایک ہے تذییل. اس سورے میں جو ہے اور بھی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، یعنی ان ھذا لہو حق الیقین. لہو حق الیقین کا کیا معنی؟ یعنی لہو الحق، لہو الحق، لہو الثابت فی الخبر الیقین، یعنی ٹھوس بات ہے یہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین. جب ایک مقربین میں سے کسی کی موت آتی ہے اس کے لیے بھی یہ بات، اصحاب الیمین میں سے کسی کی موت آتی ہے ان کے لیے بھی یہی بات، ایک کافر کی جب موت آتی ہے ان کے لیے بھی یہی بات کہ ان ھذا لہو حق الیقین. یہاں ایک قابل غور بات ہے وہ یہ کہ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن، اس میں اپنی سند سے قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے. وہ قول یہ ہے کہ وہ یہ آیت کریمہ کی تلاوت انہوں نے کی کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ان ھذا لہو حق الیقین. ان آیتوں کی تفسیر انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا کہ لیس تارکا من احد من خلقہ، لیس تارکا احد من خلقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس حالت میں موت نہیں دیتا ہے، ایسی حالت میں نہیں چھوڑ کے رکھتا ہے. حتی یوقفہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے واقف ہو جائیں. اللہ رب العالمین کے حتی یوقفہ ما فی القرآن، قرآن مجید میں جو ہدایت کی باتیں ہیں اور قرآن مجید میں جو شر اور جو ہے جس میں انسان کی ہلاکت ہے اسے آگاہ جو کر دیا گیا ہے، جب تک کہ وہ باتیں اس سے وہ واقف نہیں ہو جاتا ہے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کو جو عذاب نہیں دیتے ہیں، اسے ایسی نہیں چھوڑ کے رکھا ہے رب العالمین نے. قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے کہا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَيْقَنَ فِي الدُّنْيَا فَنَفَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مومن کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر کے اس دنیا ہی میں ان باتوں کو یقین کر لیتا ہے جو باتیں اسے قیامت کے دن نفع پہنچاتے ہیں. وَأَمَّا الْكَافِرُ نَفَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ لَا يَنْفَعُهُ. اور یہی باتیں کافر جب اس کی موت آتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہے کیا، ہاں ایسی بات ہے، میں کاش کہ اس وقت مان لیا ہوتا. سبحان اللہ، سمجھ میں آتے آپ کو؟ اور یہ اس کا ماننا، قبول کرنا لا ينفعه، اسے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ یونس میں، سورۃ توبہ کے اواخر میں وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم. اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو، کسی بھی شخص کو ہدایت کی باتیں اس پر واضح ہو جاتی ہیں، اس وقت تک اسے گمراہ نہیں کرتے جب تک کہ اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے، جہنم کس کے لیے، اللہ راضی کس سے ہوتی ہے، ناراض کس سے ہوتے ہیں، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے رائے حق سے نہیں نکالتے ہیں. بہرحال اس آیت کریمہ کی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، خاص کر حق الیقین کی جو تعبیر ہے میں انشاءاللہ آنے والے درس میں بتاؤں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر پہلو کو جاننے سمجھنے کی سعادت دے. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے تقوی کے زیادہ ہونے اور گناہوں سے بچنے، اللہ کی قربت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں مقربین کی موت عطا فرمائے، اصحاب الیمین کی موت عطا فرمائے، کفار کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.